مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے تقدیر کا بیان۔ مسلم و مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا، لوح محفوظ میں ثبت فرما دیا۔ اسی طرح ترمذی و مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کے بعد سب سے پہلے جو چیز خدا تعالی نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ خدا تعالی نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو فرمایا تقدیر۔ تو قلم نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو اب تک ہونے والا تھا وہ سب قلم نے لکھ دیا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی قلم کی اولیت اضافی ہے اور اول حقیقت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو شدت غضب سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ گویا انار کے دانے آپ کے عارض اقدس پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے قومیں ہلاک نہیں ہوئی مگر جب کہ قضاء و قدر کے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مقرر قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلہ میں بحث نہ کرنا۔ تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر بلائی برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ یعنی زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ بلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی شخص کو کسی کام کرنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ اور جیسا کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قضاء کی 3 قسمیں ہیں: قضاء مبرم حقیقی، قضاء معلق محض، قضاء معلق شبیہ با مبرم۔ قضاء مبرم حقیقی وہ قضا ہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں، اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اولیاء کی اس قضا تک رسائی نہیں، بلکہ انبیاء کرام و رسل عظام بھی اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب روکنے کے لیے بہت کوشش فرمائی، یہاں تک کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا یا یجادلنا فی قوم لوط، اے ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، لیکن چونکہ قوم لوط پر عذاب ہونا قضاء مبرم حقیقی تھا اس لیے حکم ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا، پھیرا نہ جائے گا۔ اب قضاء معلق محض وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یا دوا وغیرہ پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو، اس قضا تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا اور توجہ سے یہ قضا ٹل جاتی ہے۔ اور قضاء معلق شبیہ با مبرم وہ قضا ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق نہیں۔
علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں۔ اس قضا تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی قضا کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ان الدعاء یرد القضاء بعدما ابرما، یعنی بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اب قضاء و قدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین و ایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابو بکر و صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کے مثل بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔